السلام علیکم جی، پیر مل ولاگر فیس بک پیج ریٹل ٹو گوڈ فارمنگ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چارے کو خشک کرنے کا طریقہ۔ بکریوں کے لیے چارے کو خشک کرنے کا طریقہ، آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آپ کو اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر سکتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ سب چارے کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو خشک کر لیا جائے۔ خشک حالت میں محفوظ کرنے کے لیے چارے کی فصل کو غذائیت سے بھرپور حالت میں خشک موسم میں کاٹ کر 2-3 دن کے لیے دھوپ میں خشک کریں تاکہ چارے میں نمی کی مقدار 20% تک رہ جائے۔ چارے کو خشک کرتے وقت اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ چارے کو تمام یکساں طور پر دھوپ میسر ہو، پتے ضائع نہ ہوں۔ اس مقصد کے لیے چارے کو دھوپ میں الٹے پلٹے کرتے رہیں۔ نمی کی مقدار جانچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مٹھی بھر چارے کو دونوں ہاتھوں سے مروڑیں۔ اگر چارہ محفوظ کرنے کے قابل ہو تو یہ آسانی سے ٹوٹ جائے گا۔ خشک کرنے کے بعد چارے کو گٹھوں کی شکل میں محفوظ کر لیں اور چارے کی نایابی کے دور میں جانوروں کی غذائی ضروریات کی تکمیل کے لیے استعمال کریں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مارچ اپریل میں برسین کی بڑھوتری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ فارمر حضرات بروقت کٹائی نہیں کر پاتے۔ اس سے نہ صرف برسین کھیت میں گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے بلکہ اگلی فصل کی کٹائی بھی شدید متاثر ہوتی ہے۔ یہ بہترین وقت ہے کہ اس کو کاٹ کر خشک کر لیا جائے، پھر چھوٹی چھوٹی گٹھیں بنا کر رکھ لی جائیں۔ ان گٹھوں کو وقفاً الٹے پلٹے دیتے رہیں۔ اس خشک برسین کو چری کے ساتھ ملا کر جانوروں کو کھلائیں تاکہ برسین کے ختم ہونے کے بعد جانور چری کھانا شروع کریں تو ان کی پیداوار پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ برسین کے موسم میں چری سدا بہار اس کی غذائیت کافی حد تک کم ہے، لیکن اوپر والے طریقے سے ان چارہ جات کی غذائیت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو چارہ جات کو خشک کرنے کا طریقہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔